بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادر جنرل ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر خطاطی کے حوالے سے آپ کو بنیادی چیزیں سکھائی جائیں گی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے قلم پکڑنے کا طریقہ سیکھنا ہے، قلم کیسے پکڑا جاتا ہے، قلم سے یا کٹ مارکر سے اس کے چلانے کا طریقہ کیا ہے، اسے لفظ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے قلم چلانے کا طریقہ سیکھ لیا کہ قلم کیسے چلایا جاتا ہے، یعنی قلم باریک کیسے لکھتا ہے، موٹا کیسے لکھتا ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کی اس سے پہلے ویڈیو میں اس کا طریقہ کار موجود ہے، اس میں بھی میں نے بتایا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کی سیکھنے کا ارادہ ہو تو ویڈیو پوری دیکھیں۔ ویڈیو کے اندر بنیادی چیزیں جو عام طور پر لوگ نہیں بتاتے وہ آپ کو بتائی گئی ہے کہ سب سے پہلے ہے کہ قلم پکڑنے کا طریقہ۔ تو یہ آپ کے اوپر جو شہادت کی انگلی ہے، یہ قلم کے اوپر والے، یہ سامنے آپ کو دو رخ نظر آ رہے ہیں نا، یہ قط ہیں، تو اوپر والا سرا اور نیچے والے سرا، جہاں پر انگلی ہے تو یہاں پر آپ نے انگلی رکھ کے یہاں سے قلم پکڑنا ہے کہ بالکل آپ کا 90 ڈگری پہ، اگر آپ قلم سیدھا کریں تو بالکل 90 ڈگری پہ ہو۔ یہ ہے قلم پکڑنے کا طریقہ۔ پھر چلانے کا تو طریقہ یہ ہے کہ پھر لفظ کے حساب سے آپ چلائیں گے کہ آپ نے جہاں باریک ہو وہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو کیسے آپ قلم رکھ کے لکھیں گے اور کیسے آپ اس کو چوڑا کریں گے۔ دیکھیں یہ چوڑائی ہے، اس چوڑائی سے ہی آپ نے پورا لفظ بنانا ہے۔ تو دیکھیں یہ قلم کی چوڑائی اور باریکی، یہ جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب لفظ لکھنا ہو تو یہ آپ نے اوپر سیدھا رکھ کے تھوڑا سا نیچے آپ نے تھوڑا سا اس کو ہلکا، یعنی دائیں طرف تھوڑا سا چوڑا کر کے لے کر آنے اور آخر میں پھر باریک کرنا ہے، تو یہ آپ کا الف بن جائے گا۔ الف لکھنے کا طریقہ، ہاں بالکل لائن کے اوپر سے بالکل سیدھا، تو قلم کو ہلکا سا یعنی دائیں سائڈ پہ اوپر والا سرا دائیں طرف تھوڑا سا گھما کے آپ نے نیچے لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد یہ مد، تو اس طرح با کا سرا شروع ہوتا ہے، ایسے تھوڑا سا نیچے لے جا کے پھر تھوڑا سا اوپر کر کے تو واپس نیچے لے کر آنا، یہ ہے مد۔ اب دیکھیں یہ آپ نے پریکٹس کیسے کرنی ہے، تو پریکٹس کا تھوڑا سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے، یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کو قلم چلائیں، دیکھیں کہ یہ باریک کیسے لکھتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل باریک، بالکل 90 ڈگری پہ رکھ کے نیچے کی طرف لے کر آئیں تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ باریک کیسے لکھتا ہے۔ پھر جیسے ہی آپ تھوڑا سا چوڑا کریں گے، دیکھیں یہ موٹا کرتا جائے گا۔ جتنا ہاتھ گھمائیں گے، قلم کو آپ نے مضبوط پکڑنا ہے، صرف انگلیوں پہ زور دے کے تھوڑا سا قلم کو گھمانا ہے آپ نے، تو جتنا گھمائیں گے ویسے ہی وہ موٹا لکھتا جائے گا۔ اسی طرح با ہے تو آپ نے شروع میں تھوڑا سا ترچھا قلم رکھ کے آگے کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ موٹا لکھنا شروع کر دے گا۔ دیکھیں شروع میں بالکل نوک ہے، چونچ جس طرح بنی ہوتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی آپ آگے لے کر جاتے ہیں تو ساتھ ہی وہ موٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ لفظ لے کر گئے آگے، دیکھیں اب یہاں آخر میں جا کے اس کو بالکل گولائی میں، نیچے سے گولائی ہو اور اوپر سیدھا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں سرے آپ کے برابر ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہ با کی شکل آپ کو بنا دی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں دوبارہ آپ کو لکھ کے دیتا۔ اب آپ نے ادھر سے شروع کیا، آگے تک لے کر گئے۔ اب جب یہاں تک لے کر گئے تو آپ ایک دم اس کو اوپر لے جائیں۔ تو جب آپ ایک دم اوپر لے کر گئے تو آخر کی گولائی ختم ہو گئی، کٹ بن گیا، بالکل کٹ۔ تو یہ کٹ آپ لوگوں نے نہیں بنانا، کوشش کرنی ہے کہ وہ یہ گولائی جو اوپر والے میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گولائی ہو۔ تو اس گولائی کے لیے آپ پہلے قلم کو سے سیکھیں، اس سے یعنی کہ
कलम रख के ऊपर तक ऊपर लेकर जाए, नीचे चौड़ा रख के ऊपर लेकर जाए, ताकि आपको गोलाई का भी पता लगे, एकदम ऊपर नहीं बल्कि थोड़ा सा गोलाई में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाएं। अब देखें ये कलम है और आपने बिल्कुल सीधा रखा, सीधा रख के आप नीचे लेकर आते हैं, फिर आप सामने लेकर जाते हैं तो ये चौड़ा लिखता है, ऊपर से बारीक लिखता है। इसी तरह आप जब थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे थोड़ी सी गोलाई भी उसमें होगी, अगर आगे लेकर जाएंगे तो बाकी शेप बनेगी, अगर फिर वापस गोल करेंगे तो दायरा बनेगा। तो दायरे का भी आपने बार बार इसी की प्रैक्टिस करनी है कि आप गोलाई उसमें लें। अब नीचे से आप ऊपर लेकर जाएंगे तो ये है गोलाई। अब ऊपर वाला सिरा बारीक और नीचे मोटा, तो ये आपने ऊपर से नीचे नहीं लेकर आना, ये कोशिश करनी है कि दाएं तरफ से बाएं तरफ जो है ना आप लेकर जाएं। अब देखें ये आपके सामने सैयद लफ्ज़ लिखा है, अब इसके शुरू में है, अगर हम इसको पूरा कलम चलाएं तो ये तो मोटा है, तो ऐसे स्टिक नहीं बनेगा। उसके लिए आपने इस कलम का ऊपर वाला नोक इस्तेमाल करना है। ये एक दांत ये बन गया, एक शोशा बन गया, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा और उसके बाद या। सीन के दो होते हैं लेकिन क्योंकि इसके साथ या है इसलिए या के लिए इसके साथ एक जोड़ लगा दिया और साथ या कर दी। अब या में देखें ये दरमियान से मोटी और एक सिरा दूसरा सिरा बारीक पे थोड़ा सा ऊपर लेकर गए और उसके बाद इसके साथ दाल मिलाएंगे। तो दाल कैसे मिलाएंगे, देखिए इसका निचला हिस्सा उठा के अगला आगे लेकर जाएं तो इससे ये दाल बन जाएगा, ये दाल की कुर्सी बन गई। तो कलम के इस्तेमाल में बुनियादी चीज़ है कि आपको कलम का पता हो कि बारीक कहाँ पे लिखता है, मोटा कहाँ पे लिखता है, गोलाई में कैसे चलता है। पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद लफ्ज़ को शुरू करें और लफ्ज़ बनाने की कोशिश करें। अब देखें ये आपके सामने अलिफ हैं, तो ये अलिफ के शुरू में क़त लगाए गए हैं कि ये लाइन से इधर ये क़त, इसको क़त कहते हैं, क़त कलम की चौड़ाई को कहते हैं। तो ये अलिफ को आप 3 से लेकर 5 क़त तक लंबा कर सकते हैं। तो इसका ऊपर वाला सिरा बिल्कुल बारीक है, फिर चौड़ाई शुरू करके नीचे फिर बारीक। अब देख आपके सामने ये बा है, देखें थोड़ा सा तिरछा कलम रख के आगे लेकर जाए और आगे ले जाए गोलाई में बिल्कुल सीधा, जिसका जो सिरा है वो बिल्कुल सीधा हो, लेकिन जब बा की आखिर हो तो थोड़ी सी गोलाई हो उसमें। ये देखें आपके सामने बा, ये बा की शक्ल आपके सामने है। तो आपने ये दोनों सिरे, ये आखिर का सिरा और शुरू का सिरा, ये ऊपर जो है ना बिल्कुल बराबर हो। अब इस लाइन से यहाँ पर 1 क़त का फासिला हो और आखिर में लाइन से आधे क़त का फासिला हो। अब इस सिरे से इस सिरे तक 5 क़त का फासला यहाँ पर होता है। अब जब हम इधर चेक करने के लिए पहले क़त लगाएंगे कि वाकई ये 5 है भी कि 5 नहीं है, तो देखें ये 1 क़त, दूसरा क़त, तीसरा क़त, चौथा क़त, ये 5 क़त पे जाके ये इसको 11 क़त तक आप बा लंबी कर सकते हैं। तो ये छोटा साइज़ इसका है 5 क़त। क़त कलम की चौड़ाई को कहते हैं, ये जो आप कलम जितना चौड़ा होगा उसको क़त कहते हैं। तो ये से पूरी पैमाइश होती है कि आपने पैमाइश कैसे करनी है लफ्ज़ की। अगर सही लफ्ज़ को लिखना हो पूरी तरह तो फिर पैमाइश को आप सीख लें कि कितनी पैमाइश होनी चाहिए, कितना लंबा कर सकते हैं, कितना चौड़ा कर सकते हैं, कहाँ पे बारीक होता है, कहाँ से लाइन से ऊपर
ہوتا ہے, کہاں پہ برابر ہوتا ہے, ان چیزوں کو سیکھنا ہے آپ نے. تو یہ آپ کو با کی شیپ بتا دی. اب اس شیپ میں آپ باقی اور حروف ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. وہ کون سے حروف ہیں تو وہ حروف بھی میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ آپ کو پہلے یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک خط اور یہاں پر یہ آدھا خط. جی دوستوں, تو اس کے بعد اس کا جو نقطہ ہے کہ آپ نے نقطہ کیسے بنانا ہے, تو نقطے کا طریقہ بھی سیکھ لیں. کہ نقطے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اوپر والا چونچ ہے اس کو 90 ڈگری سے شروع, یعنی کہ اوپر والا کونا اور نیچے والا کونا, یہ بالکل اگر آپ نقطہ بنائیں تو اس کا اوپر اور نیچے یہ بالکل 90 ڈگری پہ ہو تو نقطہ ٹھیک بنے گا, کہ ترچا نہ ہو. تو اس کے لیے آپ بنیادی طور پر کوشش کریں کہ اوپر سے ایک لائن, سیدھی لائن کھینچ کر اس کے اوپر آپ ایک نقطہ بنائیں. اب دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے نقطہ بنا دیا. اب اس کا اوپر والا سرا نیچے والا سرا برابر نہیں ہے, تھوڑا سائڈ پہ ہے. تو یہ آپ نے بنیادی طور پر کوشش کرنا ہے کہ یہ نقطہ بالکل ٹھیک ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اوپر سے لینے جس طرح ہے اردوی کاپی, اس کو دوسرے سائڈ پر کر لیں اور اسی سے آپ کوشش کریں کہ نقطہ اس پہ بنانا سیکھیں, تاکہ آپ کا جو نقطہ ہے یہ نوک بائی نوک ایک دوسرے کے ساتھ ملے. یہ ہے نقطہ بنانے کا پورا طریقہ, اوپر اور نیچے یہ, اور اسی طرح یہ آمنے سامنے دونوں کونے ہیں یہ ایک دوسرے کے برابر ہوں. اب یہ باقی شیپ ہیں, تو باقی شیپ میں جو حروف آتے ہیں کون کون سے حروف ہیں, تو ایک ہے یہ با کے بعد ہے پا, تا, ٹا اور سا. تو یہ 5 حروف اس شیپ میں جب با آخر میں آئے یا یہ بغیر جوڑ کے آئے, مفرد ہو یا آخر میں جوڑ میں ہو لیکن آخر میں ہو, تو اپنی اصلی شکل میں یہ لکھی جائے گی اور اس میں یہ 5 حروف شامل ہوں گے. آپ نے صرف نقطے چینج کرنے ہیں, باقی ان 5 حروف کا مسئلہ اس ایک لفظ سے آپ کا حل ہوا. اسی کے ساتھ آپ کا فا کا اور کاف کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ آپ کو جوڑ میں بتاتا ہوں کہ جب با جوڑ میں آ جائیں تو کیسے لکھتے ہیں. تو جوڑ میں جب با آتی ہے اور با کا جوڑ نیچے یعنی کہ الف کے ساتھ لگتا ہے یا کاف کے ساتھ لگتا ہے یا لام کے ساتھ لگتا ہے, لیکن آخری جو سرا ہے یہ اوپر کو اٹھ رہا ہو, جب اوپر جاتا ہے تو اس صورت میں با کی شیپ یہ ہوگی. جب جوڑ آخر میں ہو جوڑ آخر میں ہو تو نیچے سے اس کا جوڑ لگے گا. اب آخر میں اس کے ساتھ با بھی آتی ہے, جیم بھی, باقی تو ہر ایک حروف کے ساتھ, لیکن یہ ان حروف کا بتا رہا ہوں کہ جو الف نما ہو, یعنی جس میں الف آ جائیں, چاہے وہ لام ہو یا اس میں کاف ہو یا الف ہو. تو ان تینوں کے ساتھ یا اس کے ساتھ آپ دال ملائیں تو اس صورت میں بھی, کیونکہ یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. اب دیکھیں یہ آپ کے سامنے الف لکھ دیا. اب اس الف کے ساتھ جب نیچے سے جوڑ لگائیں گے تو کیسے لگائیں گے, اس کا اوپر سرے میں تو جوڑ نہیں لگے گا, با کا نیچے لگے گا. جب نیچے لگے گا تو اس کا دوسرا سرا اوپر کی طرف اٹھ جائے گا اور شروع میں اس میں تھوڑی سی موٹائی ہوگی. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نیچے سے لفظ اوپر لے کر جانا ہے. یہ دیکھنا یہاں پر جگہ موٹی ہیں, سرے باریک ہیں. اب آخری سرا اوپر لے کر جانا ہے, لہٰذا اس کی شیپ یہ یہاں پر چیز موٹی ہوگی. جب آگے جوڑ لگانا ہو
اور سائڈ پہ لگانا ہو، اوپر سے لگانا ہو، تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ با کا جوڑ باقی حروف کے ساتھ کیسے لگتا ہے۔ اب دیکھیں اس صورت میں جب آپ لکھیں گے تو اس میں یہ 5 حروف کے ساتھ یہ 2 حروف اور بھی اس میں شامل، نون اور یا بھی اس شیپ میں شامل ہوں گے، کیونکہ اس میں صرف پھر نقطوں کا فرق آئے گا۔ اب آپ نقطہ 1 لگائیں، نون 2 لگائیں، تا ایک اور لگائیں، سا۔ تو اسی طرح اگر آپ نیچے 3 لگائیں، اوپر 2 لگائیں، 1 لگائیں، نیچے 2 لگائیں، تو ان 7 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف بنے گا۔ یہ اب جوڑ کا طریقہ آپ کو بتایا کہ جب با جوڑ میں آ جائے اور اس کے آخر میں ایک لفظ آئے، الف یا الف کی طرح، تو اس صورت میں با ایسے لکھی جائے گی۔ اور جب ان 5 اور 7 حروف میں 2 حروف آ جائے، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، 5 آ جائیں، جو سارے ان حروف میں سے بنتے ہوں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا صورت ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ قلم ہے، تو قلم کی پوری چوڑائی 1 قط ہے، پوری چوڑائی 1 قط ہے۔ اب اس میں بعض جگہ پہ آپ آدھا قط استعمال کرو گے، بعض جگہ پہ آپ پورا قط استعمال کرو گے۔ تو جہاں پر اب یہاں پر آپ نے آدھا قط استعمال کرنا ہے، تو اوپر والے چونچ سے آپ آدھے قط کی مقدار وہ لفظ بنا لیں، یہ آدھا قط ہے۔ تو اس مقدار کو آپ پہلے جان لیں کہ اتنی مقدار آپ ایک لفظ بنا لیں۔ اگر بالفرض شروع میں آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کوشش کریں کہ اس ایک قلم بنائیں پورے قط کا اور ایک قلم اس کے آدھے قط کا بنائیں۔ تو شروع میں آپ وہ آدھے سے وہ لفظ کا اتنا حصہ لکھ لیں، اس کے بعد دوسرے سے لکھ لیں۔ جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو پھر ایک قلم سے بھی آپ لکھ سکیں گے۔ اب اس میں سے یہ جس طرح مد بنتا ہے، ایسے ہی یہ جو آپ کے سامنے یہ الف کے بعد ہے مدہ، تو اس مد کی طرح آپ نے یہ بنانا ہے پہلی شکل، لیکن آدھے قط کے، پورے قط کے نہیں۔ قلم اس کے لیے آدھا استعمال۔ اب اس کے ساتھ جب ہم با لگائیں گے، یہ ہے اس کے ساتھ با کا جوڑ۔ یہ تھوڑی سیاہی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، سیاہی اگر اس کو تھوڑا سا باریک کریں گے تو پھر سیاہی پھیل جاتی ہے، تو ذرا گاڑی ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پیپر مناسب پیپر ہو کہ جس پہ سیاہی نہ پھیلے، تاکہ آپ کو لفظ کا پتہ چلے کہ لفظ کیسے بنتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اب یہ آدھے قط کا ایک نہ، آپ اس کو کوئی بھی، اب جہاں جگہ تھوڑی سی کم ہے اس لیے نقطے پورے میں نہیں بناتا، تو تا بنا دیں، سا بنا دیں، ان 5 حروف میں سے، یہ بلکہ 7 حروف میں سے جو بھی شروع والے میں بنا سکتے ہیں، اور اگلے میں باقی جو دوسری شیپ ہے جس میں آپ 5 حروف میں سے کوئی لفظ اس کو بنا سکتے ہیں، صرف نقطے آپ تبدیل کر دیں۔ اگر اس کے ساتھ ایک اور با ملانی ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو درمیان میں ایک درمیان کا جوڑ ہوتا ہے، یعنی 2 با کے ایک آخر میں با ہو، تو پھر اس صورت میں با ایسے آئے گی۔ یہ جو جوڑ ہے یہ۔ اب اس صورت میں جب اس کے ساتھ ہم با ملائیں گے، با کی شیپ ملائیں گے، دیکھیں تو اس کے اوپر آپ نقطے اب جیسے بنانا، جو لفظ آپ نے بنانا ہو ویسے نقطے اس پہ ڈال دیں۔ مثلا تا بنا دیا، ایک کو با بنا دیا، اور اس کو بھی تا بنا دیں تو تبت بن جائے گا۔ جی، اب یہ تو ہو گئے یعنی کہ 3 شیپ۔ اگر اس کے ساتھ ہم نے ایک اور لفظ انہی 7 حروف میں سے ملانا ہو، شروع میں یا درمیان میں آئے لیکن،
تو پھر اس صورت میں یہ جو اوپر با کے الف کے ساتھ جو شیپ ہیں اسی طرح کی شیپ آئے گی. ہاں یہی شیپ ہم بنائیں گے اس میں بھی. دیکھیں پہلے یہ بنایا، اس کے بعد یہ جو تا با اور تا ہے انہیں حروف کو اب اس کے آگے لکھیں گے. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، صرف آپ نے پریکٹس کرنی ہے. چند دن آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ خود بخود آپ کے لفظ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہ لفظ ہے تو ایسے آپ کوئی بھی مثلا اس کو پا بنا دیں. یہ دیکھیں 3 نقطے، نقطہ بالکل ٹھیک بنائیں کہ جس طرح جتنا خوبصورت لگے، کیونکہ اس میں زیادہ تر خوبصورتی ہے. لکھائی تو اگر آپ جیسے بھی لکھیں گے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اس نے یہ لکھا ہے، لیکن لفظ میں خوبصورتی اس وقت آتی ہے جب آپ لفظ کو صحیح اصول کے مطابق پوری طرح آپ اسے بنائیں. اب دیکھیں اس کو ہم نے پینٹ بنا دیا، پا یا نون اور تا. تو اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملانا چاہیں تو اس صورت میں ہم جس طرح یہ مد آپ نے تابا میں یا تبت میں ہے تو یہی اس کے شروع میں آئے گا. شروع میں دیکھ یہ ملایا تو ایک اور لفظ اس کے ساتھ مل گیا. اگر ایک اور ملانا ہو تو اس صورت میں پھر یہی شیپ اس کے ساتھ جو با کے ساتھ الف والی ہے یہی شیپ اس کے شروع میں پھر لگے گی. اب دیکھیں اس کا جو آسان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے یہ 2 لفظ ہیں، یہ اس کے ساتھ شروع میں چھوٹا مد اور یہ. اب انہی دونوں کو آپس میں جوڑتے جائیں، جتنے زیادہ ہوں گے اسی طرح بنتے جائیں گے. تو دوستو یہ تھی بنیادی چیزیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں.